السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر آج 6 اور 7 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ ہے، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیات کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ ہے کنز العرفان کا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیات، صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا اور وہ صراط مستقیم میں داخل ہوئے۔ دوسرے میں امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلیظوں اور گمراہیوں کی جگہ سے اس سے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر ناقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات و کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکیوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکیوں سے مراد ہے عیسائی۔ سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44 حدیث نمبر 2964 میں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں اور بہکیوں سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ کہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے۔ ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادت تصور کرے۔ آیات، وللضالین سے متعلق شرعی مسائل۔ بعض لوگ وللضالین کو وللضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، ضاد، ضا، زال، زا سب حروف متباینہ متغیرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ ان میں سے کسی کے دوسرے سے قرآن تلاوت میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اس سے پڑھنا نماز میں ہو، خواہ بیرون نماز، حرام قطعی گناہ۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیل معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ اور اس میں ایک معنی ہے، اے عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اللہ تعالیٰ تو ایسا ہی فرما، آمین۔ یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں، نماز کے اندر اور نماز سے بعد جب بھی سورۃ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جانا بے حد مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے پڑھا آپ نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔